बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। इमरान खान सियासतदान नहीं, लीडर। एक तारीख लिखी जा रही है। एक था इमरान खान और ज़मान पाक, डर्टी हैरी और कत्ल की साजिश। ये सारे मामला जो हैं आपसे डिस्कशन करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि IAN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। नाज़रीन, आज मेरा दिल कर रहा है, पहले भी बहुत कोशिश करता हूँ कि इमरान खान की हिमायत में करूँ कि इस वक्त इमरान खान बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आलम इस्लाम का एक अजीम लीडर खान इमरान खान नियाजी, तो उसके सब खिलाफ एक तरफा हर जानिब से, यानी सोशल मीडिया लें या कुछ और हो, बल्कि पाबंदी लग चुकी है कि बस अब तो नाम भी नहीं लेना, अब तो कहना कासिम का अबू, यानी मुश्किल बांध दी गई हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे करीबी कुछ लोग जो हैं बड़े मुझसे नाला हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसी बात क्यों नहीं करता, मैं वो बात करूँ जो कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं एक अखबार नवीस हूँ, तो जो खबर होती है वो मैं आप तक दे देता हूँ। लेकिन उनका कहना है कि नहीं, इस मुश्किल वक्त में ये भी तो बताएं कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, असल कहानी क्या है और ये इसके पीछे क्या कुछ है, तो वो सारी चीज़ें बताएं। बाकी चीज़ें तो जो कुछ है वो होता रहेगा और जो मामलात हैं वो भी सुधरते रहेंगे, संभलते रहेंगे। सियासत होती रहती है, होती नहीं। मेरे कनाडा में दोस्त बैठे हुए हैं, तैयब जलाल, उनको भी यही मुझ पर इतराज़ है। एक लाहौर में है हलाल जैदी, ये है हलवे वाली हलाल नहीं है, ये चांद वाली है हलाल जैदी। और एक है सुहेल चौधरी साहब, एक है काशिफ भट्ट साहब। ये मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं और ये सब के सब जो हैं, इनको इतराज़ है मुझ पर कि मेरी यंगस्टर कौम भी यही कहती है कि नहीं जी आप एक तरफा कर रहे हैं। हालांकि मैंने हमेशा कहा है कि ये जो लश्कर कशी हुई अदालत पर, इसकी इब्तिदा की थी नवाज शरीफ ने, और फिर उनकी बेटी जब नैब में आई थी तब भी लश्कर कशी हुई थी और फिर दोबारा नैब ने नहीं बुलाया, मार फ्राई, पकड़ दकड़ सब कुछ हुआ था, याद होगा आपको। मैंने कभी किसी को माफ़ नहीं किया, इसलिए कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, तारीख दान तो हूँ नहीं कि मैं तारीख लिख रहा हूँ। मैं तो बता देता हूँ, जो खबर है उसको इतला देता हूँ, आगाही देता हूँ। लेकिन अब जो ये बात है इसको मैं दूसरे एंगल से देख रहा हूँ कि इमरान खान सियासतदान नहीं, लीडर। क्यों? GIT में पेशी हुई इमरान खान की और इमरान खान से 8 सवाल किए गए। मुख्तलिफ अदारों के नुमाइंदे थे और आला नुमाइंदे थे। 8 सवाल, 8 के 8 पे जो इमरान खान ने जवाब दिए वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जहाँ फांसी का फंदा नजर आ रहा हो, जहाँ मीडिया शोर मचा रहा हो तो बस जी अब तो इमरान खान पकड़ा गया, अब तो तख्ते दार पे जाएगा, अब तो उम्र कैद हो जाएगी, अब तो आर्मी कोर्ट में मुकदमे चलेंगे। वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये क्या कहा उसने? इमरान खान ने कहा, इमरान खान से पूछा कि डर्टी हैरी कौन है? उन्होंने साफ कह दिया, मेजर जनरल फैसल नसीर। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप नाम नहीं लेते थे, फिर आपने नाम लेना शुरू किया, फिर आपने कहा कत्ल की साजिश में ये 3 इन्वॉल्व हैं, राना सनाउल्लाह, डर्टी हैरी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। तो आपने इनको क्यों कहा? आपके पास क्या सबूत है? सबूत दें। उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं। फिर उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाई, कोई ऑडियोज दिखाई, और फिर उस टीम ने पूछा कि हाँ जी इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा सब मेरी। तो क्या आप क्या समझते कि इमरान खान पागल है? नहीं, इमरान खान पागल नहीं है। इमरान खान अगर जिद्दी का है तब भी ठीक है, लेकिन वो लीडर है, वो तारीख में अपने आप को रखना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि फांसी के फंदे तक भी चला जाए तब भी वो आपको जिंदा रखना चाहता है कि पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जा रही है। इसको मनफी लें, इसको पॉजिटिव लें, कुछ भी करें, लेकिन उसमें एक नाम होगा कि एक था इमरान खान और एक था ज़मान पाक। जहाँ सियासत की वो खेल खेले गए, सियासत की वो मंडली लगाई गई जो कोई सियासी पार्टी कहीं नहीं लगा सकी। ये मामला तो 8 सवाल हुए, 8 के 8 पे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने कहा फिर वजह क्या थी कि आपने क्यों नाम लिया मेजर जनरल फैसल नसीर का, एक अहम अफसर का? उनका मुझे किसी ने कहा था। उनका किसी कौन है? इमरान खान ने मुझे तो याद भी नहीं। मुझे कहा गया था कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा,
اور یہ سازش ان لوگوں نے کی، میں نے کہہ دیا۔ اب ذرا سا نوٹ کریں کہ پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی، اسی انداز میں باتیں چلتی رہی، اور آگے چل کے بعد بھی پھر اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا، اور یہ کہنے لگے عمران خان سے جب زیادہ انہیں زور دیا تو عمران خان نے کہا کہ جناب میری ایف آئی آر اگر میرے مطابق میرے قتل کی سازش ہوئی تھی، جو مجھ پر گولی چلی تھی، اگر اس کی ایف آئی آر میرے مطابق درج ہو جاتی تو میرے پاس ثبوت ہوتے ہیں۔ میرے مطابق تو میرے وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طاقتور لوگ جو ہیں مجھے دبانا چاہتے تھے، مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، تو میں بھی تیار ہوں۔ اب دوسری پوزیشن کیا ہے؟ چند دنوں سے جو خبریں چل رہی، میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں، میں بھی ڈسکشن کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی وہاں گئے اور انہوں نے کہا یہ ملک سے باہر چلے جاؤ، پارٹی ساڈے والے کرو تو تم نکل لو، جان بچاؤ۔ پھر بشرا بیگم نے بھی کہا، کیونکہ بشرا بیگم پہ بھی بڑا زور ہے، دباؤ ہے، ان پہ کہا گیا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو وعدہ گواہ بھی بن سکتی ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا جناب شوہر نامدار ملک سے باہر جائیں، ٹھنڈی ہوا سے بیٹھو جا کے لندن، اور لندن جانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کا تو اپنا گھر ہے، اپنا خاندان ہے، لندن جانا ان کے لیے کیا ہے۔ لیکن عمران خان نے جانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ اس لیے کہ وہ تاریخ میں رہنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتا ہے، پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنے، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، یہ تاریخ فیصلہ کرے گی وقت کے ساتھ۔ لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں۔ اب میں نے بھی کہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آفر دی گئی، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہاں پہ وہ نقطہ آتا ہے جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان وہ سیاستدان نہیں، لیڈر ہے۔ اگر سیاستدان ہوتا تو ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ سیاستدان تو ملک چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں، ملک کو خدا حافظ کہہ جاتے ہیں، جان بچاؤ پارٹی بھاجی، جان بچاؤ، جان بچ گئی تو پھر آ جائیں گے، پھر وزیر اعظم، اور ہوا ایسا آپ کے سامنے نواز شریف صاحب کا کیس، پھر معاملات کہہ رہے ہیں، بے نظیر بھی بے وطن رہیں، باہر رہیں، جلا وطن رہیں اپنا مشرف کے دور میں، حالات ایسے تھے۔ لیکن یہ لیڈر ہے، سیاستدان نہیں۔ اس کے قریبی جو لوگ ہیں اس وقت، جو اس کے وفادار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ دیکھیں ایک آدمی کی پارٹی نہیں چلتی، پارٹی ہوتی ہے ارد گرد کے ماحول کے ساتھ۔ جتنے لوگ تھے وہ تو بھاگ گئے، بے وفا ثابت ہوئے، اور وہ اپنی پلان کے ساتھ نکل گئے، کیونکہ میں کہا کرتا تھا یہ ڈیوٹیفل لوگ ہیں، یہ ڈیوٹیوں پہ آئے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا کے نکل لیں گے، عمران خان کو بچا دیں گے۔ ہم عمران خان صاحب کو شروع سے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب آپ نہیں، آپ کے گرد و نواح میں ارد گرد جو نادان دوست ہیں وہ آپ کو پھنسا دیں گے۔ آپ اپنے نادان دوستوں پر نظر رکھیں، اور ہر دور میں یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ڈیوٹیفل لوگ بھی ہوتے ہیں ارد گرد، شیخ رشید جیسے، فواد چودھری جیسے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نادان جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے آئے تھے نا شہزاد اکبر صاحب، وہ اپنا کام دکھا کے نکل گئے، ظفر مرزا صاحب کا نام بھی نہیں ہے ان کا، شہباز گل صاحب بڑے وفادار تھے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا؟ تمام چیزوں کو فیس کون کر رہا ہے؟ عمران خان نیازی، شہباز گل تو چلے گئے باہر، اپنی ڈیوٹی پہ ایک نئی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ۔ اب یہ معاملات جو ہے اس طرح جو ہے، پھر اس لیے کہا، اور اسی طرح آصف زرداری نے کہا تھا کہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ ہم عمران خان کو گرانے کے لیے نہیں تیار، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان اپنے بھار سے گر جائے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان سامنے پھانسی کا پھندا دیکھ کے بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہاں یہ میں نے کیا، ہاں میں نے یہ کہا، ہاں یہ ویڈیو میری ہے، ہاں یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ان 8 سوالوں کے بعد اس نے اس دستاویز پر پڑھنے کے بعد دستخط بھی کر دیا۔ ہوں بھائی کی ہوئے گا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہونا والا ہے کہ نہیں۔ لیکن میں نے ہمیشہ کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت میں کسی کو دیوار کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے، ہم جمہوری اقدار کے حامی ہیں، ٹھیک ہے۔ پارٹی کو پابند کرنا یا کسی کو نااہل کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، کوئی اور ہو، اور چاہے عمران خان ہو، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہ کہتے ہیں موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، سیاست میں رہنے دیں، مقابلہ کریں ووٹ سے اور ووٹر سے، اس طرح کی لڑائیوں سے نہیں۔ باقی جس نے جرم کیا ہے وہ سزا پائے گا، اس پر مقدمے کریں۔ عمران خان صاحب کے دور میں مقدمات ہو رہے، اب اگر اس میں معاملات آگے نہ چل سکے اور سزاوار نہ ٹھہرائے جا سکے ملزموں کو، تو یہ الگ بات ہے، یہ آپ کے نظام کی غلطی، اس نظام کو صحیح کرنا پڑے گا، اس سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا، چاہے دور کسی کا بھی ہو، ہر دور میں مقدمات بنتے ہیں۔ اب معاملات جب اس کو آپ پرکھتے ہیں تو پھر معاملات یہی آتے ہیں کہ نون لیگ میں بھی مقدمات بنائے گئے، سیاسی انتقام لیا گیا، اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی۔ لہٰذا اس دور میں جب عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں
تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، چاہے آپ یہ کہیں کہ اسے جائز ناجائز پھنسایا جا رہا ہے، لیکن اسے پھنسایا گیا اور وہ ابھی ثابت قدم ہے، ابھی وہ بیک فٹ کھیلنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین مارکیٹنگ کا ماسٹر ہے، اس کی ٹیم بہترین مارکیٹنگ کی ماسٹر تھی، اس نے اسے بام عروج پر پہنچایا، اسے وزیر اعظم کے تخت پر پہنچایا، اور اس کے بعد اب بھی جب بے سر و سامانی میں ہے، سب لوگ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور اسے پتہ ہے، وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے سزا دے دی جائے گی، مجھے سزائے موت دے دی جائے یا عمر قید دے دی جائے یا میرے خلاف کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے یا مجھے سیاست میں بین کر دیا جائے، لیکن میں موجود ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے اور میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا کیونکہ اس ملک کی حقیقی آزادی چاہتا ہوں۔ اب بتائیں میرے دوست اور میرے ساتھی اور میرے سارے چاہنے والے، اور آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج اتنا ہی کچھ، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، لیکن آج اس پہ ہی اپنی رائے کا اظہار کریں اور سبسکرائب کریں INN کو، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میرے دوست احباب بھی بتائیں کہ ابھی میں نے کیا بات کی اور کیسے کی ہے اور آپ کو کہاں تک یہ درست لگی ہے۔ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔